اللہ تعالیٰ جو بھی گناہ چاہے وہ معاف کرے گا، لیکن اللہ کے ساتھ اگر کسی نے شرک کیا اور اس روش کو نہیں چھوڑے اتنے آخری وقت تک، تو اس گناہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں کرے۔ کون ہے جو اپنے بھائی کا حق نہیں مارے گا اور اپنے بھائی کو اس کا حق دے گا جہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ قوم کو تم نے فتح کیا ہے اور تم فاتح بنے ہو، اب ان کو عذاب دو، یعنی ان کو سزا بھی تم دے سکتے ہو، اچھا سلوک بھی کر سکتے ہو۔ پاور کا ٹیسٹ اور ٹرائل، انسان کو جب طاقت ملتی ہے، جب حکومت ملتی ہے، تو وہ کیا چیز نافذ کرتا ہے؟ جسمانی قوت سے میری مدد، یعنی کہ لوگ مجھے دو، مجھے کچھ بندے دے دو، میں تمہیں دیوار بنا دیتا ہوں، لیکن پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے اجرت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرے رب نے مجھے بہت اس سے نوازا۔ جب اس نے یہ دیوار بنا دی جس کے اندر اس نے پہلے اینٹوں سے بنائی، پھر اس کے اندر لوہا، پھر اس لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے اوپر سے تانبا ڈالا، یہ بہت ٹیکنیکلی اسٹرانگ لوگ تھے، بہت زبردست دیوار اس نے بنا دی اس قوم کو بچانے۔ بڑے لوگوں کی نشانی کہ جب بھی وہ کوئی بڑا کام کرتے ہیں تو وہ اس کام کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، یہ سب اللہ کا فضل۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے اور وہ اسی دیوار کو ہی توڑ کے آئیں گے۔ جہاں جہاں ہمارا اختیار چلتا ہے ہم کچھ نہ کچھ غلط کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی کرپشن کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم کس لیول کے کرتے ہیں۔ جس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ایک دن میں نے اللہ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے، وہ پھر اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے اندر جو لوگ جائیں گے اس میں سے ایک کوئی اور بندہ ہوگا 999 یاجوج اور ماجوج میں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اور یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں اس کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناؤں گا۔ تو یہاں سے ذوالقرنین کا ایک قصہ شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کو پڑھا، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظاہریت پسندی کہ جو ایک مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں آج بھی یہ مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں جو چیز جیسے نظر آ رہی ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہوتی ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کی، اور ظاہریت پرستی کا جو فتنہ ہے اس کا رد کیا تھا۔ اور علم کے حوالے سے انسان کے جو ٹرائلز آتے ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں اور ان پہ کیسے صبر کیا جائے اس حوالے سے بات چیت ہوئی تھی۔ تو آج کی اس نشست میں جو ہم رکوع پڑھنے لگے ہیں اس میں ذوالقرنین جو کہ ایران کا ایک بادشاہ تھا، اور کیخسرو بھی اس کو عربک میں اس کا نام کیخسرو ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے کچھ تفاسیر میں یہ ذکر ہے کہ وہ یہ شاید ذوالقرنین جو تھا یہ سکندر اعظم تھا، لیکن بعد کے جو مفسرین ہیں انہوں نے جب ریسرچ کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایران کا ایک بادشاہ کیخسرو جس کا عربک نام تھا یہ وہ شخص تھا، کیونکہ سکندر اعظم یا جو سکندر تھا وہ مسلمان بادشاہ نہیں تھا، وہ ایمان والا نہیں تھا، اس لیے ذوالقرنین ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ جبکہ جو ایران کا بادشاہ کیخسرو تھا وہ ایک بہت ہی عادل، نیک اور رحم دل انسان تھا۔ تو زیادہ مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ وہی تھا۔ تو جیسا کہ سورۃ کہف کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مذاق اڑانے کے لیے نعوذ باللہ، یا ان کو ایک نعوذ باللہ جھوٹا نبی ثابت کرنے کے لیے 3 سوالات پوچھے تھے، اور کہا تھا کہ ان کے جوابات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے پائیں گے۔ جس میں سے انہوں نے پوچھا تھا کہ روح کے بارے میں سوال کیا تھا، 15ویں سپارے میں اس کا ذکر ہے۔ دوسرا سوال کیا تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، اور تیسرا سوال کہ ذوالقرنین کون تھا۔ تو اصحاب کہف کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ جو تیسرا سوال تھا اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے، اور اب ہم اس کو
پڑھتے ہیں آیت نمبر 83 آپ لوگ اپنے سامنے رکھیے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, اور یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ذوالقرنین جو بادشاہ کا نام بھی تھا, ذوالقرنین یہ جو نام ہے اس کے حوالے سے بھی بہت ساری روایات موجود ہیں. قرن کا مطلب سینگ بھی ہوتا ہے, تو کچھ لوگوں نے کہا کہ چونکہ اس نے اپنی ایک ایسی ٹوپی سی بنائی ہوئی تھی, ایک ایسی کیپ وہ پہنتا تھا جس کے اوپر 2 سینگ سے بنے ہوئے, اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا. کچھ اسکالرز نے یہ کہا کہ وہ بالوں کی 2 چوٹیاں بنایا کرتا تھا, شاید اس وجہ سے کہا جاتا ہے. اور کچھ نے یہ کہا کہ اس کی حکومت مشرق اور مغرب تک پھیلی ہوئی تھی, اس وجہ سے وہ 2 سینگوں والا یا 2 سائڈ والا اس کو کہا جاتا تھا. بہرحال ہمارا غرض اس سے نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے 2 سینگ تھے یا نہیں تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قصے میں ہمارے لیے جو حکمتیں نازل فرمائی ہیں ہم ان پہ غور و فکر کریں گے. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ اب میں تمہیں اس کا کچھ حال پڑھ کر سناتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتانے لگے ہیں جو ان پر وحی نازل ہو رہی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتا سکتے تھے جب تک کہ وحی نہیں نازل ہوتی. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حال بیان کریں گے, اور کیا بیان کریں گے؟ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ, ہم نے اسے زمین میں اقتدار عطا کیا تھا. مکنا جیسے مکین ہوتا ہے, کوئی پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوتا ہے کہیں کا, یا جیسے مکان ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں, اسی طرح کا لفظ ہے کہ ہم نے زمین میں اسے ایک بہت مضبوط اقتدار عطا کیا تھا, اور اس کو بہت ساری اور بھی چیزیں عطا کی تھی. اس بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, اور اسے ہر طرح کے اسباب بھی مہیا کیے تھے. یعنی کہ یہ وہ شخص تھا جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے علم عطا کیا, حکمت عطا کی, اور پھر حکومت عطا کی, اور اس کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رحم ڈالا. اور آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو بہت جو ہے وہ ٹیکنیکل بھی بنایا تھا, وہ بہت ساری چیزیں ٹیکنیکلی بنا سکتا تھا. اس چیز کا بھی علم اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے عطا کیا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, یہاں پہ کلی شین کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز کا ہی اس کو علم عطا کیا تھا, بلکہ یہاں پر کلی شین کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کی اس کو ضرورت تھی حکومت چلانے کے لیے, مختلف علاقوں کو فتح کرنے کے لیے, اور لوگوں کے اوپر ایک عادل حکمران بننے کے لیے, اس سے ریلیٹڈ تمام معلومات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو عطا کی تھی. سبابا اسباب جیسے ہم کہتے ہیں, اس کو اسباب مہیا کیے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اچھا, اس سے پہلے ہم نے وہ باغ والوں کا قصہ بھی پڑھا تھا, جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال و اسباب عطا کیا تھا. وہاں پہ بھی ساری کچھ بات ہوئی تھی, اور اس کو باغات عطا کیے تھے, اور اس کے بعد نفری بھی بہت ساری تھی, اور اس کے جو باغات کے اندر جو سسٹمز تھے وہ بھی بہت زبردست بنے ہوئے تھے. لیکن اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تھا, بلکہ اس نے یہ کہا تھا جو کچھ بھی ہے یہ میں نے اپنی علم سے کمایا. تو اسی چیز کے اپوزٹ سائڈ بھی ہم ادھر دیکھیں گے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا اس شخص کو, یہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنا. اب آگے جو ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا, اس نے کیا کیا کہ اس نے پھر ایک مہم تیار کی. یہاں پہ 3 جگہوں کا اس نے سفر کیا اور مہم تیار کی, اور وہاں علاقے کو پہلے تو ادھر سے یہ پتہ چلتا اس کی حکومت پہلے سے کہیں پہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو اقتدار عطا کیا ہے, لیکن وہ اس اقتدار کو بڑھانا چاہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کیونکہ وہ ایک عادل حکمران ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس میسج کو آگے لے کے جائے. اس لیے اس نے ایک مہم تیار کی اور بہت سارے اور علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا. فَأَتْبَعَ اتباع کرنا, فالو کرنا, سببا جو بھی ساز و سامان اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کو چیزیں عطا کی تھیں. فَأَتْبَعَ سَبَبًا, اس نے پہلی مہم تیار کی, اور کس طرح تیار کی اس کا ذکر اگلی آیت میں آتا ہے. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ, یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا. اس حوالے سے ایک تو یہاں سے مغرب الشمس, مغرب کی سائڈ کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ ویسٹ والی سائڈ کو اس نے کیا کیا,
ان علاقوں کو فتح کرتا چلا گیا اور کہاں تک پہنچا، ایک ایسے مقام تک پہنچ گیا جہاں پر اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہوتا نظر آ رہا ہے. وجدها تغرب في عین حمیہ، تو اسے پایا کہ وہ گویا دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے. یعنی کہ اس نے ایک جگہ دیکھی، یہاں پر جو اسکالرز نے اس کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ٹرکی کا جو ایریا ہے جہاں سے آگے پھر سمندر شروع ہو جاتا ہے، یہ میڈیٹرینین سی جو ہے یہ اس کا ذکر ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، ویسے بھی شام کے اگر آپ گوگل میں پکچرز دیکھیں سن سیٹ کی، تو اس میں جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو پانی بہت گدلا تھوڑا گاڑھا سا اور اس طرح کا دلدل کی طرح کا محسوس ہوتا ہے، لائٹ گرے کلر کا. تو جب وہ فتح کرتا چلا گیا اور آگے سمندر کا ایک ایسا علاقہ آ گیا جس میں ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے سورج پانی کے اندر غروب ہو رہا ہے، تو اس نے سمجھا اس سے آگے اب کچھ نہیں ہے. تو وہاں تک جہاں تک آبادی تھی وہ علاقے فتح کرتا چلا گیا. کہاں تک؟ وجدہا، جہاں اس نے پایا تغرب فی عین حمیہ، اس نے پایا کہ سورج جو ہے وہ ایک دلدل جیسے پانی کے اندر جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے. ووجد عندہا قوما، اور وہاں اس نے ایک قوم کو پایا، جو آخری اس کو ایک قوم ملی وہاں پر. اس نے ایک قوم اس کو ملی جس کو اس نے فتح کیا اور اس علاقے کو فتح کیا. قلنا یا ذی القرنین، ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، اب تمہیں اختیار ہے کہ تم ان کو عذاب دے دو، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ، عذاب دے دو یا سزا دے دو، یعنی عذاب سے مراد سزا ہے. وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، اور چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو یہ ورڈز نا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، کچھ لوگوں نے اس سے یہ بھی دلیل دی کہ شاید یہ کوئی نبی تھے یا پیغمبر تھے جن سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ذی القرنین سے کہا. کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو الہام بھی کر دیتے ہیں اور بہت ساری باتیں بتا دیتے ہیں. بہرحال واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. اس قصے میں یہ جاننے کی زیادہ ضرورت نہیں کہ وہ نبی تھے یا ایک نبی تھے یا عام انسان تھے، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھر ہمارے لیے کیا جو ہے وہ کون سے خزانے چھپے ہوئے ہم ان کو تلاش کریں آیات کے اندر. تو ہم نے فرمایا قلنا یا ذی القرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، تم چاہو تو ان کو سزا دے دو، واما ان تتخذ فیہم حسنا، اور اگر چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو کہ یہ اچھے کام کرتے ہیں یا برے کام کرتے ہیں. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم یہ دیکھیں کہ ان میں سے کون لوگ ہیں جو اچھے کام کریں گے، کون ہے جو اللہ سے ڈر کر وراثت کو صحیح تقسیم کریں گے، کون ہے جو اپنے بھائی کا حق نہیں مارے گا اور اپنے بھائی کو اس کا حق دے گا جہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا. میرے ایک استاد ہیں، وہ یہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ کئی لوگ ٹیشو باکس کے اندر سے ٹیشوز کو بھی بہت بے دردی کے ساتھ نکالتے ہیں. حالانکہ ٹیشو کا ایک باکس بننے کے لیے آپ کو پتہ ہے کتنے گیلن آف واٹر یوز ہوتا ہے، کتنے ریسورسز دنیا کے یوز ہوتے ہیں. جو کام ایک یا دو ٹیشو سے چلنا ہوتا ہے اس کے لیے لوگ ایسے کر کے بہت سارے نکال کے ان کو یوز کر لیتے ہیں. یا شادی بیاہ کے موقع پر ہم کیسے کھانے کو ضائع کرتے ہیں. ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے نا، جاؤ جتنا مرضی ڈال لو، کھانا ہم نے اتنا سا ہوتا ہے لیکن ڈال اتنا زیادہ لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کہ جہاں پر ہمیں کوئی اختیار ملتا ہے، جہاں پر ہمیں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں تمہارے پاس اجازت ہے تم یہ کر لو یا یہ کر لو، تو ہم ساتھ ہی بڑا سا ہاتھ مارنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال یہ تھی اختیار کی بات. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اختیار دیا تھا کہ اب جس قوم کو تم نے فتح کیا ہے اور تم فاتح بنے ہو، اب ان کو عذاب دو، یعنی کہ ان کو سزا بھی تم دے سکتے ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کر سکتے ہو. اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا. قال اما من ظلم، اب اس نے اپنی قوم کے لیے کیا بات، اس نے کہا جو ظلم کرے گا. اما من ظلم، اب یہ ذوالقرنین اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں جس قوم کو فتح کر چکے ہیں. فسوف نعذبہ، تو اسے ہم سزا دیں گے. جو ظلم کرے گا، اب پہلے جو کچھ ہوا میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن اب جو ظلم کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے. یہ آیت بڑے غور سے سنیں گے، اس میں بہت اچھا زبردست پوائنٹ آ رہا ہے. اما ان تعذب، سوری
فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه، پھر وہ اپنے رب کے پاس پہنچایا جائے گا، فيعذبه عذابا نكرا، تو وہ بھی اسے سخت عذاب دے گا۔ قال اما من ظلم، اس نے کہا جو شخص ظلم کرے گا اب ہماری سلطنت کے اندر، فسوف نعذبه، تو ہم اسے سزا دیں گے، ثم يرد الى ربه، پھر وہ اپنے رب کے پاس پہنچایا جائے گا، فيعذبه عذابا نكرا، تو وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، پہلے تو ظلم کی بات پتہ چلتی ہے کہ جو ظلم ہے اس سے کیا مراد ہے، یعنی کیا مطلب ہے جو شخص ظلم کرے۔ ظلم کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ ظلم تو بہت طرح کا ہے، لیکن جو ظلم میں سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے جو بڑا ظلم ہے وہ شرک۔ اور اسی حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ انسان کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جو بھی گناہ چاہے وہ معاف کرے گا، لیکن اللہ کے ساتھ اللہ اگر کسی نے شرک کیا اور اس روش کو نہیں چھوڑی اتنے آخری وقت تک، تو اس گناہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ قوم جو وہ شرک کرتی تھی، جس وجہ سے ذوالقرنین نے ان کو یہ کہا کہ اگر اب تم میں سے کسی نے ظلم کیا، اللہ کے ساتھ بھی ظلم ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہوں اور ایک دوسرے کا حق مارتے ہوں، ایک دوسرے کے نقصان پہنچاتے ہوں، اس حوالے سے یا انسان کئی دفعہ اپنی ذات کے اوپر بھی ظلم کر دیتا ہے، اپنی ذات کے اوپر بھی انسان ظلم کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر تینوں پوائنٹس کو بھی ہم ذہن میں رکھیں تو اس نے کیا کہا، اما من ظلم، تم میں سے اب جو جس کسی نے ظلم کیا، فسوف نعذبه، ہم بھی اس کو یقیناً عذاب دیں گے، ثم يرد الى ربه، پھر وہ جب ہمارے رب کے پاس جائے گا، فيعذبه عذابا نكرا، تو وہ بھی اسے سخت عذاب دے گا۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص گناہگار ہوتا ہے اور گناہگاری کی روش کو نہیں چھوڑتا، دنیا کا جو عذاب ہے وہ اس کے گناہوں کے کفارے کا سبب نہیں بنے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ بھی اس کو عذاب دے گا۔ ہاں جو نیک شخص ہے اس کے لیے جو تکلیفیں اور مصیبتیں اس کے اوپر آتی ہیں وہ اس کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے۔ یہاں پہ کہیں کہ ایک تو ہم بھی اس کو عذاب دیں گے، لیکن ثم يرد الى ربه، جب وہ ہمارے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، تو فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، تو وہاں پر بھی اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اچھا یہاں پہ یہ نہیں کہا ہے وہاں پر بھی اس کے ظلم کیا جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا۔ اور اسی طرح سے 11ویں سپارے میں سورہ یونس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولكن الناس انفسهم یظلمون، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ نہیں کسی کے اوپر ظلم کرنا چاہتا، ولكن الناس، یہ لوگ ہی ہیں، انفسهم یظلمون، انسان اپنے آپ پہ خود ظلم کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، اس آیت کو اگر ہم دیکھیں تو ذوالقرنین نے جو بات کی، قال اما من ظلم، اس نے کہا جو بھی اب ظلم کرے گا میری سلطنت کے اندر، فسوف نعذبه، ہم بھی اس کو عذاب دیں گے، اما ان ثم يرد الى ربه، پھر وہ اپنے رب کی طرف پہنچایا جائے گا، فيعذبه عذابا نكرا، تو اسے وہاں پر بھی سزا دی جائے گی۔ واما من آمن وعمل صالحا، اب یہ نیک حکمرانوں کی دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، یہ ہے پاور کا ٹیسٹ اور ٹرائل۔ انسان کو جب طاقت ملتی ہے، جب حکومت ملتی ہے، تو وہ کیا چیز نافذ کرتا ہے؟ وہ حکومت اس کو اپنی ذات کے اوپر ملے، اپنے گھر کے اندر ملے، اپنے محلے کی ملے، اپنے علاقے کی ملے، پورے ملک کی ملے، تو وہاں پر وہ ظلم کا خاتمہ کرتا ہے کہ نہیں؟ وہاں پر وہ ایمان اور عمل صالح کی بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ ٹرائل ہوتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو شخص ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کے لیے بہترین بدلہ ہے،
وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم ان قریب اپنے معاملے میں سے نرم بات کہیں گے، یعنی کہ ایسے شخص کے ساتھ نرمی برتی جائے گی ہماری سلطنت میں جو بھی ایمان لے کے آئے گا، عمل صالح کرے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین جو تھا وہ ایک بہت ہی رحم دل انسان بھی تھا، لوگوں کو اس نے معاف کر دیا۔ ہاں آگے سے وہ کہہ رہے کہ اللہ کے ساتھ ظلم یا کوئی بڑا ظلم کیا تو اس کی معافی نہیں ہوگی، اور وہ بات بھی یہی کر رہا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی بات کرے کہ اپنے عمل کو درست کرو، اللہ کے اوپر ایمان لے کے آؤ۔ تو یہ جو پہلی مہم تھی جو اس نے مغرب کی طرف کی، جس کے بارے میں اسکالرز نے یہ کہا کہ ٹرکی کے جو لاسٹ ایریاز ہیں جن سے آگے میڈیٹرینین سی سٹارٹ ہو جاتا ہے، وہاں سے پہلا سفر اس نے اس طرف کو کیا تھا، اور دوسرا سفر اس نے ایسٹ سائڈ پر شروع کیا تھا، جس کے بارے میں اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ ریتلا علاقے جو پاکستان کے بلوچستان کے مکران کے جو ساحل کا علاقہ ہے وہ ہے، یعنی کہ اب اس نے سفر کہاں سے کیا، بیچ میں عراق آئے گا، بیچ میں ایران آئے گا، بیچ میں افغانستان آئے گا، ان سارے علاقوں کو فتح کرتا ہوا رائٹ سائڈ پہ جائے گا، اور ثم اتبع سبابا، اس نے دوبارہ اپنا ساز و سامان تیار کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہماری زندگی کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں ساز و سامان تیار کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی وسائل اس شخص کو دیے تھے جیسے شروع میں آئے ہیں، ان وسائل کا اچھا استعمال کرنا چاہیے۔ اب حتی اذا بلغ مطلع الشمس، اب وہ اس علاقے میں پہنچا جہاں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہے، وجدها تطلع على قوم، تو اسے پایا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے، لم نجعل لهم من دونها سترا، جن کے لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا، یعنی کہ اب جو ادھر اس کو قوم ملی ہے ایسٹ سائڈ پہ، وہ کون سی قوم ہے کہ سورج اور اس قوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین کی بہت ساری رائے، کچھ نے یہ کہا کہ وہ اتنی شروع کی تہذیبیں جو تھیں وہ پڑھی لکھی تھیں، لیکن آخر میں جا کے اتنی جہالت والی تہذیبیں تھیں کہ وہ لباس ہی نہیں پہنتے تھے، یعنی کہ ان کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا۔ کچھ نے یہ کہا کہ وہ علاقہ اتنا ریتلا تھا اور وہاں پر بالکل بھی کوئی پہاڑوں کے یا درختوں کے آثار نہیں تھے کہ سورج کی شعاعیں ڈائریکٹ ان تک پہنچتی تھی، تو اس لیے مطلب ہے کچھ ریتلا اور ریگستانی سا علاقہ تھا۔ اور کچھ نے یہ کہا کہ اس علاقے کے لوگ جو تھے وہ گھروں کی چھتیں نہیں بناتے، یعنی کہ وہ اتنے آرکیٹیکچر میں اتنے ماہر نہیں تھے کہ وہ گھروں کی چھتیں بناتے، اور گھروں کی سارے سیکھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جی وہ سورج کیسے ان تک پہنچتا تھا، بلکہ ہمارے لیے جو اسباب ہیں ہم ان پہ غور و فکر کریں گے کہ یہ وہ علاقہ تھا جو علاقہ پاکستان میں مکران کا علاقہ ہے، بلوچستان کا، وہاں تک اس نے سفر کیا اور ایک مہم جوئی کی، اور پورے علاقوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلاتا چلا گیا، اور اس کے لیے اس نے ساز و سامان تیار کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کام کے لیے ایسے نہیں نکل پڑنا چاہیے جب تک آپ کے پاس اس کی طاقت نہ ہو، علم نہ ہو، اور آپ کا ایک مقصد آپ کے ذہن میں کلیئر نہ ہو۔ کذالک، واقعہ اسی طرح سے ہے، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، جو کچھ اس ذوالقرنین کے پاس تھا اس کی ہمیں پوری خبر تھی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ وہ کرتا آیا، جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے، جتنی کوشش اس نے کی، جتنی محنت اس نے کی اللہ تعالیٰ کا دین نافذ کرنے کے لیے، سب کا سب اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کیا ہوا تھا، اللہ کے علم میں تھا۔ اور یہاں پہ اب یہ نہیں بتایا کہ اس قوم کے ساتھ کیا کیا، لیکن اوپر کی آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یقیناً وہاں جا کر بھی اس نے ظلم کا خاتمہ کیا ہوگا اور ایمان اور عمل صالح کی جو ہے وہ طرف توجہ دی ہوگی۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے تیسری مہم کے ساز و سامان تیار کیے، جو کہ اس کی مہم تھی، یعنی کہ ایک طرف اس نے پہلی جو مہم تھی وہ سمندر کے علاقے کی طرف، دوسری مہم جو تھی وہ ریتلے علاقے کی طرف، ریگستانی طرف، اور جو تیسری مہم تھی وہ اوپر نارتھ سائڈ پہ گیا، اور وہ جو تھی وہ پہاڑی علاقوں کی طرف تھی۔ تیسری مہم اس نے تیار کی، آرام سے نہیں بیٹھا، اس کے پاس بہت کچھ تھا، ابھی آگے جا کے وہ بتائے گا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اپنے کمفرٹ زون میں نہیں تھا، کیونکہ لائف بگنز ویئر یور کمفرٹ زون اینڈز، زندگی وہیں سے انسان کی شروع ہوتی ہے جہاں پہ اس کا کمفرٹ زون اینڈ ہوتا ہے، ایکچوئل لائف وہاں شروع ہوتی ہے، انسان سیکھنا شروع کرتا ہے، انسان آگے بڑھنا شروع کرتا ہے۔ جو انسان مشکلات کا سامنا نہیں کرے گا وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔
تو اس چیز کی اس نے ہمیشہ سے کوشش جاری رکھی، اور تیسری مہم جو اس نے شروع کی، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان، آپ دیکھیں گے کہ وہ وقت نہیں ہے جب گوگل میپس ہوتے تھے اور وہ دیکھ رہے کہ میں نے اس علاقے کی طرف جانا ہے، اس علاقے کی طرف جانا ہے. یقیناً ان لوگوں کے پاس نیویگیشن کا بھی اتنا علم ہوگا کہ کس علاقے کی طرف جا رہے ہیں، وہ سرد علاقہ ہے. اب یہ جو علاقہ ہے یہ چین کے اوپر اور رشیا کے ساتھ کا علاقہ ہے، جہاں پر دو سمندر، بلیک سی اور ایک اور سمندر ملتے ہیں جس کا نام ذہن نہیں آ رہا، اس کو بحر اخضر کہتے ہیں میرا خیال ہے ایسا. بارہ ان دونوں کے درمیان ایک پہاڑی سلسلہ تھا جہاں پہ قومیں آباد تھیں، وہاں تک انہوں نے سفر کیا ہے، کہ رشیا تک اوپر کا جو علاقہ آتا ہے وہاں تک. یہاں بالغ بین السدین، سد کہتے ہیں جہاں پر بند باندھا ہوا ہوتا ہے، یا دو پہاڑ سمجھ، دو پہاڑوں کے درمیان تک سفر کیا. وجد من دونہما قوما، تو اس نے ان کے پاس ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، جو اس کی کوئی بات نہیں سمجھ سکتے تھے. یعنی وہ ایک ایسی قوم کی طرف گئے، اب پہنچ گئے جہاں پہ وہ قوم جو ہے وہ ان کی بات نہیں سمجھ سکتی، تو ان کو ٹرانسلیٹرز کی بھی ضرورت پڑے گی وہاں پر. قالوا یا ذا القرنین، تو انہوں نے کہا اے ذو القرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں بہت فساد مچاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ جو ہے اس کا انتظام کر دیں، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس شرط پہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں. اس کے بارے میں جو مفسرین نے بتایا کہ دو بڑے بڑے پہاڑ تھے جن کے اندر سے راستہ گزرتا تھا، اور یاجوج اور ماجوج دو فساد پھیلانے والی قومیں تھیں جو ان پہاڑوں کے درمیان سے گزر کے آتی تھیں اور لوگوں کے اوپر ظلم کرتی تھیں، ان کی خوراک کھا جاتی تھیں، لوگوں کو بھی بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، مارتے تھے. تو یہ لوگ ان سے بہت تنگ آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ٹیکنالوجی میں اور آپ مہارت میں بہت آگے ہیں، آپ بہت سمجھدار بھی ہیں، آپ بہت طاقتور بھی ہیں، تو آپ ہم سے کچھ خرچ لے لیں اور ہمیں ادھر ایک دیوار بنا دیں تاکہ یاجوج ماجوج جو ہیں، یعنی کہ یہ جو دو قومیں ہیں جو ہمیں تنگ کرتی ہیں اور ان کے فساد سے ہم تنگ آئے ہیں، یہ ہم ان سے بچ سکیں. یہاں سے پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین نے فساد سے بچانے کے لیے بھی لوگوں کو کام کیا. اب ذوالقرنین آگے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ میں آپ کو جی مجھے کچھ پیسے دے دیں، ہم تو بڑا سفر کر کے آئے ہیں، ہمیں پیسے دیں، اور ہم نے تو علاقہ فتح کر لی ہے، اور نہیں. وہ آگے سے کیا جواب دے رہے ہیں؟ قال، ذوالقرنین نے کہا، ما مکنی فیہ ربی خیر، میرے رب نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہتر ہے، یعنی کہ مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی علاقے کو فتح کیا جاتا ہے وہ صرف مال کے لیے اور مال کی لالچ میں نہیں کیا جاتا. یہ مال کی لالچ میں سب کچھ نہیں کر رہا، ورنہ وہ ان سے بہت زیادہ پیسے لے سکتا تھا کہ میں دیوار بنانے لگوں، آپ لوگ ہمیں بہت سارا پیسہ دیں. اگر میرے رب نے مجھے جو کچھ دے دیا وہ بہت بہتر ہے، وہ میرے لیے بہت بہتر ہے. فَأَعِنُونِي بِقُوَّةٍ، بس تم لوگ جسمانی قوت سے میری مدد کرو، یعنی کہ لوگ مجھے دو، مجھے کچھ بندے دے دو، میں تمہیں دیوار بنا دیتا، لیکن پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے اجرت کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے رب نے مجھے بہت اس سے نوازا ہوا ہے. اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. ردما کہتے ہیں بہت مضبوط قسم کے بند کو، یہ جو ڈیموں کے سائڈز پہ بند لگ جاتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان دیوار بنا دی جاتی ہیں. آتونی زبر الحدید، تم میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ. زبر، زبور کی وہ کتاب جو تختیاں ہوتی تھیں جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ لکھا ہوا تھا. حدید لوہے کو کہتے ہیں، تو یہ لوہے کی تختیاں یا لوہے کی چادریں تم میرے پاس لے کر آؤ. حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو برابر کر دیا، یعنی کہ دیوار بنائی، بہت بڑی دیوار ہے. اس کے بھی بہت مختلف جو ہے اقوال ہیں کہ دیوار جو ہے تقریباً 50 میل جتنی لمبی ہے اور چوڑائی میں 10 فٹ موٹی تھی، بہت موٹی مضبوط دیوار ہے. اور یہ کہاں پر ہے اس کے بارے میں بھی کوئی وضاحت سے بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس کو دیوار چین کہتے ہیں، لیکن دیوار چین نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے اندر آگے جا کے بات ہوگی اس نے لوہا اور تانبا پگھلا کے ڈالا، تو وہ دیوار چین میں نہیں.
یہ خاص دیواریں جو اس نے بنائی تھی. اور اگر یہ ہوگی جیسے کہ اسکالرز نے کہا ہے کہ یہ رشیا اور چائنا کے درمیان کا جو اوپر کا حصہ ہے 2 دریاؤں کے درمیان کا، وہاں پہ بہت بڑے پہاڑی سلسلے ملتے ہیں، تو یقیناً وہیں پر ہوگی. لیکن اس کے حوالے سے بھی ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ دیوار ابھی کہاں پر ہے. حتی اذا جعلہ نارا، اچھا قال انفخوا، تو وہ آپ اس میں ونفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ قال انفخوا، اس نے کہا بھڑکاؤ ذرا، آگ جلاؤ ذرا بڑی سی. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اسے آگ دہکا کے دے دی گئی. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب دہکا کر اسے آگ کر دیا، یعنی کہ لوہے کو بہت زیادہ گرم کر دیا. قالا، تو کہا آتونی افرغ علیہ قطرہ، اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ اس دیوار پر انڈیل دوں. فمستطاعوا ان یظہروا، بس یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے، یعنی کہ ان کے پاس استطاعت نہیں تھی کہ وہ اس کے اوپر چڑھ سکتے. وما استطاعوا له نقبا، اور نہ ہی ان میں کوئی استطاعت تھی، کوشش تھی کہ وہ کوئی اس میں سوراخ کر سکتے. قال هذا رحمۃ من ربی، جب اس نے یہ دیوار بنا دی جس کے اندر اس نے پہلے اینٹوں سے بنائی، پھر اس کے اندر لوہا، پھر اس لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے اوپر سے تانبا ڈالا. یہ بہت ٹیکنیکلی اسٹرانگ لوگ تھے اور بہت زبردست دیوار اس نے بنا دی اس قوم کو بچانے کے لیے. تو بنانے کے بعد وہ باغ والے کی طرح یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں نے کیسی دیوار بنائی ہے، دیکھو میں نے کیسا سسٹم بنایا، میری اتنی بڑی سلطنت ہے، میں اتنے علاقے فتح کرتا آیا ہوں. ادھر کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی. اتنی بڑی دیوار بنانے کے بعد قال هذا رحمۃ من ربی، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے سکلز سکھائے، اس نے مجھے قوت دی، اس نے مجھے ٹیکنالوجی سکھائی کہ میں نے یہ کام کر دیا. میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. یہ ہوتے بڑے لوگوں کی نشانی کہ جب بھی وہ کوئی بڑا کام کرتے ہیں تو وہ اس کام کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. یہ سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کی وجہ. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے سارا کہ میری جو اتنی حکومت ہے کہ میں پرندوں کی بولیاں بھی سن سکتا ہوں، جانوروں کی بولیاں بھی سن سکتا ہوں. انہوں نے بھی یہی کہا تھا. تو یہاں پر ذوالقرنین بھی ایک بہت نیک شخص ہے تو وہ یہی بات کر رہے ہیں. ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا جعلہ دکا، تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا. اب یہ بھی نہیں ہے کہ ایسی دیوار میں نے بنا دی ہے جس پہ بندے کے ذہن میں آ جاتے نا، اب اللہ کے حکم سے بنائی ہے لیکن دیکھ لو ایسی بنائی ہے کبھی ٹوٹ نہیں سکتی. یہ بھی نہیں کہہ رہا. جب میرے رب کا حکم آئے گا تو یہ ریزہ ریزہ بھی ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ انسان کی عاجزی کہ اسے جتنا مرضی بڑا مقام مل جائے، اسے جتنا مرضی بڑا اختیار مل جائے، جیسے پیچھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہیں اختیار ہے جو تو چاہتا ہے کر لے، وہ اس اختیار کے باوجود اپنے آپ کو ایک عاجز انسان بنا دے. جعلہ دکا، وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، توڑ دے گا، تباہ کر دے گا جب وہ چاہے گا. اسی کے رحمت سے، اسی کے فضل سے میں نے یہ کام کیا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے اور وہ اسی دیوار کو ہی توڑ کے آئیں گے، اور وہ روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی یا کھودنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ کے حکم سے ایک دن وہ یہ کہیں گے کہ ہم انشاءاللہ اس دیوار کو توڑ دیں گے، اور اس دن وہ توڑ کے اس دنیا میں داخل اس سائڈ میں ہوں گے اور بہت فساد کریں گے، بہت لوگوں کو تنگ کریں گے اور بہت قتل و غارت کریں گے، اور پھر آخر کار اللہ کے حکم سے ہی ان کی گردنوں کے اوپر ایک دانہ نکلے گا یا کوئی کیڑا ہوگا جو پھیلے گا، اور پھر بہت بڑا گڑھا سا بنے گا، اور آخر کار ایسی بیماری ان کو لگے گی کہ یہ سب کے سب جو ہیں وہ نیست و نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اور مر جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے اندر جو لوگ جائیں گے اس میں سے ایک کوئی اور بندہ ہوگا 999 یاجوج اور ماجوج میں سے، یعنی کہ اتنی زیادہ ان کی تعداد ہوگی کہ ایک بندہ جو ہے کوئی اور اگر جائے گا دوزخ میں کسی غلط کام کی وجہ سے، اس میں سے 1000 میں سے ایک اگر ہوگا تو 999 جو ہے وہ یاجوج
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کے فتنے سے محفوظ فرمائے. اور اس رکوع کے اندر یہ رکوع مکمل نہیں ہوا، باقی ہم اگلے رکوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں انسان ہونے کے ناطے، انسان اور جنات یہی دو مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا. ہر انسان کے پاس اختیار کا ایک دائرہ ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہتا میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے جی. اس دائرے میں وہ خود سب سے پہلے آتا ہے اور اس کے ارد گرد کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ پیسہ، کچھ جائیداد، کچھ نہ کچھ، ایک چھوٹے بچے سے لے کر ایک بڑے آدمی کچھ نہ کچھ اس کے اختیار میں آتا ہے. جیسے ہی وہ اس اختیار کا غلط استعمال کر لیتا ہے، دیٹ از کالڈ کرپشن. وہی کرپشن ہوتی ہے. کسی حکمران کو، کسی بادشاہ کو تو ہم فوراً سے کرپٹ کہہ دیتے ہیں کیونکہ اس کے اختیار میں کوئی اور چیزیں تھیں، اس نے اس میں سے کوئی چیز آگے پیچھے کر لی. ہمارے اختیار میں جو کچھ تھا ہم نے ان چیزوں کو آگے پیچھے کر لی. ہم نے کسی کی وراثت میں سے حق مار لیا، کسی کی چیز چھین لی، کسی کو 100 روپے دینے تھے تو اس کو جھوٹ بول دیا، واپس نہیں کیا، کسی قرض لیا تھا واپس نہیں کیا. جہاں جہاں ہمارا اختیار چلتا ہے ہم کچھ نہ کچھ غلط کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اپنی کرپشن کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم کس لیول کے کرپٹ ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا کہ اما ان تعذب و اما، تیرا دل کرتا ہے تم کو عذاب دے دے، تیرا دل کرتا ہے جو کچھ ان کے ساتھ مرضی کر. تو اس نے اپنے وہ چاہتا تو وہ بدماشیاں کرتا پھرتا. میں اب ان کو بتاؤں گا سب کو ادھر میری حکومت ہے ادھر میری حکومت ہے. نہیں، جس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ایک دن میں نے اللہ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے، وہ پھر اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا. تو یہاں پر ایک تو اس قصے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو طاقت کا نشہ ہوتا ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. بے شک وہ طاقت اس کی گھر کے اندر اپنے فیملی کے اوپر ہو، اپنے محلے کے لوگوں کے اوپر ہو، معاشرے میں کہیں پر بھی ہو. انسان کے پاس جب طاقت آتی ہے تو واپس سے باہر ہو جاتا ہے. تو طاقت ملنے کے بعد اپنے آپ کے اوپر کنٹرول رکھنا اور ظلم کا خاتمہ اور اس کے ساتھ ایمان اور عمل صالح کروانا، یہ اصل ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قصے میں ہمیں بتانے کی کوشش کی. کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھتے ہیں سکتے ہیں. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.